توجہ رہے، بہت بے ہوشی کے عالم میں نشے کا انجیکشن لے لے کر کے لوگ بکواس کر رہے ہیں. توجہ ہے، ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں، کسی کو برا لگے ٹھیک ہے، لیکن دائرے میں کہہ رہے ہیں. قرآن کے ساتھ مذاق نہ کل ہم نے برداشت کیا تھا کربلا میں، نہ آج ہندوستان کا پوری کائنات میں کہیں بھی نبی کا وفادار برداشت کرے. قرآن کی عظمت پر کل بھی ہم قربان تھے، آج بھی قربان ہیں. اور بات دہشت گردی کی اگر کوئی کرے تو میاں اسلام سے زیادہ کسی نے آپ کی عزت بچائی نہیں، اور جو عزت بچانے والا ہوتا ہے اسے لٹیرا نہیں کہتے، اسے محافظ کہتے. من تعلم القرآن وعلمہ، بڑا جامع جملہ. تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور یہاں سے وہاں تک آواز آنی چاہیے. انجینئر کو بہترین نہیں کہا، ڈاکٹر کو بہترین نہیں کہا، پروفیسر کو بہترین نہیں کہا، ایڈوکیٹ کو بہترین نہیں کہا، پائلٹ کو بہترین نہیں کہا، قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کو بہترین کہا. بول کون رہا ہے؟ اللہ کا حبیب، اللہ کا حبیب. اور اللہ کا حبیب جسے اچھا کہتے ہیں، پھر کوئی وائٹ مارکر لگائے گا، بلیک مارکر لگائے، وہ اچھا ہی رہے گا. سبحان اللہ. دوسری بات، سلام کا تیسرا لفظ کون سا ہے؟ تیسرا لفظ ہے الف. بھول گئے؟ ہاں، یادداشت کمزور کیجئے، خوب کمزور کیجئے. ارے مضبوط کیا کرو بھائی، کھا کر بڑھیا چیزیں کھایا کرو. سلام کا تیسرا لفظ، تیسرا حرف کیا ہے؟ الف. اور الف بھی زور سے بولیے، اور پھر بھی اب کھڑا ہے کہ کھڑی فیصلہ آپ کریے گا، ہم نہیں بولیں گے ٹھیک ہے. بہرحال پانچوں حروف آسمان کی جانب بلند ہیں ٹھیک ہے. اب ایک نقطہ اور سن لیجیے، قرآنی نقطہ یہ ہے کہ سلام میں جو دوسرا حرف ہے لام، اس کے بغل میں جو جسٹ ہے الف، اس کا کنیکشن اللہ کی اسم جلالت سے ہے، اور خدا کو کوئی مٹا نہیں سکتا. توجہ رہے، بہت بے ہوشی کے عالم میں نشے کا انجیکشن لے لے کر کے لوگ بکواس کر رہے ہیں. توجہ ہے، ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں، کسی کو برا لگے ٹھیک ہے، لیکن دائرے میں کہہ رہے ہیں. قرآن کے ساتھ مذاق نہ کل ہم نے برداشت کیا تھا کربلا میں، نہ آج ہندوستان کا پوری کائنات میں کہیں بھی نبی کا وفادار برداشت کرے. قرآن کی عظمت پر کل بھی ہم قربان تھے، آج بھی قربان ہیں. اور بات دہشت گردی کی اگر کوئی کرے تو میاں اسلام سے زیادہ کسی نے آپ کی عزت بچائی نہیں، اور جو عزت بچانے والا ہوتا ہے اسے لٹیرا نہیں کہتے، اسے محافظ کہتے ہیں. بے شک، سبحان اللہ. سلام کا تیسرا حرف ہے الف، اور اس کا تعلق اللہ کے نام سے ہے، تو اللہ کو مٹانا ناممکن، امپاسبل، فکس ہے، کوئی نہیں مٹا سکتا. سب سے بڑی شکتی ہے، سب سے بڑی طاقت ہے، کوئی نہیں مٹا سکتا. اور آخری حرف ہے میم، اس کا تعلق محمد رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. زور سے بولو. علامہ کافی پھانسی کے تختے پر چڑھ کر کہہ رہے تھے، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام پاک مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائے. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ قرآن سے تعلق ہے ہمارا نام رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور تمہیں پہلا ورڈ جو ملاقات کے لیے دیا وہ ہے سلام، جو دن رات سلامتی بھیجتے ہو. سبحان اللہ. ان کے تعلق سے نگیٹو خیال تم ہی رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے. آخری بات، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. نبی کی حدیث مبارکہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں جب طالب علم آپ کے مکتب کا بچہ ہو
یا دارالعلوم منظر حق کا بچہ آپ کا ہو، چاہے وہ قرآن پڑھنے جا رہا ہو، چاہے وہ رسول اللہ کی حدیث پڑھنے جا رہا ہو، علم کے لیے نکلا ہے، اب نبی کی زبان گویا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، قرآن پڑھنے نکلا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جب کوئی بچہ علم کی حصول کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اپنے قدموں کو بڑھاتا ہے، تو اللہ رب کائنات کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھا دیا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، تعلیم کا اعزاز ہے، بے شک۔ یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں، باتیں بہت ساری بتانے کو ہے میرے پاس، لیکن وقت کی قلت ہوتی ہے، تھوڑا تمہید باندھنا، تھوڑی سی باتیں کرنا، تھوڑا سا آپ کے ذہن کو کشادہ کرنا، پھر سمجھنا، پھر سمجھانا، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پھر نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں، توجہ ہے نا، اپنا پر بچھاتے ہیں نوری فرشتے، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جب بچہ نکلتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہوا کرتا ہے، بے شک، اللہ کی راہ میں ہوا کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ لوٹ نہیں آتا تب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ اب مفسرین نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا، کہا اگر بچہ دارالعلوم منظر حق کی چہار دیواریوں کے بیچ میں ایک حدیث پڑھ کر پھر تھوڑی دیر سو جائے، پھر اٹھے اور تھوڑا موڈ فریش کرنے کے لیے دارالعلوم کے گراؤنڈ میں جائے، ہاتھ میں کرکٹ کا بیٹ ہو اور ایک بچہ بالنگ کر رہا ہو، قرآن کی حدیث کی تعلیم پڑھنے والا بچہ اب کھیل رہا ہے مدرسے کی چہار دیواریوں میں، نبی فرماتے ہیں اور مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ بچہ پھر بھی نیکیوں کے عالم میں ہوا کرتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، جا رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ کھیل رہا ہوتا ہے، لیکن کھیلنے پر بھی وہ نیکیوں میں شامل کیا جا رہا ہوتا ہے، سو رہا ہوتا ہے پھر بھی نیکیوں میں شامل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ حضرات دنیا کی تعلیمات آپ کو ترقی کی طرف ضرور لے جا سکتی ہے، لیکن حقیقی ترقی جو لے جاتی ہے آپ کو، اور حقیقی ترقی کا جو کریڈٹ ملتا ہے وہ صرف قرآن کی تعلیم کی بنیاد پر ملتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آج سے جتنے بڑے بڑے، آج سے پہلے جتنے بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، جتنے بھی بڑے بڑے جو ہے گیانی پیدا ہوئے، جتنے بھی بڑے بڑے دانا پیدا ہوئے، جتنے بھی بڑے بڑے پروفیسر پیدا ہوئے، اور جنہوں نے علم کا لوہا منوایا ہے، کہیں نہ کہیں ان کو قرآن سے استفادہ ہوا ہے، کہیں نہ کہیں انہوں نے قرآن سے فائدہ اٹھایا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ قرآن کتنا عظیم، کتنی عظیم نعمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ یہی قرآن تھا جب سائنس کے کچھ ٹیڑھے میڑھے لوگ آئے میدان میں، اور جب ان لوگوں نے کہا یہ زمین چلتی ہے، یہ زمین چلتی ہے، یہ زمین چلتی ہے، تو بریلی کے امام محمد رضا کھڑے ہوئے، کہا زمین چلتی نہیں، سائنس والا کہتا رہا زمین چلتی ہے۔ آج ہمارے بچے کو کالج میں پڑھایا جاتا ہے زمین چلتی ہے، زمین چلتی ہے، پوری دنیا کی یونیورسٹی کو حقانی کا کھلا چیلنج ہے، کروڑوں روپے کی جائیداد آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار، لیکن شرط اتنی ہے کہ تم ثابت کر کے بتاؤ کہ زمین چلتی ہے۔ کہیں نہیں زمین چلتی ہے، ہم نے کہا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، پروف چاہیے، دلیل چاہیے، دلیل کے ساتھ ساتھ آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھانا ہوگا کہ کیسے زمین چلتی ہے۔ تو سائنس والے کہتے رہے زمین چلتی ہے، لیکن امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سینے میں بسا کر، امام الاولیاء حضرت مولا کائنات کی محبت سینے میں بٹھا کر، رسول اعظم کی محبت سینے میں بٹھا کر، بریلی کی سرزمین پر نقی علی خان کے بیٹے امام محمد رضا نے جب قلم اٹھایا تو کہا سائنس تم ہی نہیں جانتے، سائنس تو میں جانتا ہوں، سائنس تو مجھے معلوم ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ایک بات آخری بات پوچھ کر بات ختم کر دیتا ہوں، ایک بات بتاؤ، دنیا کی جتنی بھی نیوز کی سائٹ ہے، نیوز کی، اچھا اور آسان کر دو، نیوز چینل ہے، ٹھیک ہے، یہ کب کا اپڈیٹ آپ کو دیتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے یہاں سے بات ہے؟ آج تک یسٹرڈے، توجہ ہے نا، آج تک جو سب سے پہلے کہہ رہا، سب سے پہلا چینل ہے، سب سے تیز چینل، یہ بھی کہا تھا یسٹرڈے، پیچھے کا اپڈیٹ دے رہا ہے۔ توجہ، جتنے بھی میڈیا کے چینل ہیں سب کے سب پچھلا اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا پھر تم ترقی کہا، تم نے ترقی
कहते हो हम सबसे आगे आगे आगे, खबर दे रहे हो पीछे की, खबर दे रहे हो 2 दिन पहले की, खबर दे रहे हो 1 दिन पहले की, खबर दे रहे हो कल रात की, खबर दे रहे हो परसों दिन की। तुम कहते हो हम आगे हैं। हमने कहा नहीं तुम आगे नहीं। तो कहा कौन आगे है? हमने कहा कुरान आगे है, कुरान, कुरान आगे है, कुरान, कुरान आगे है, कुरान। आपने कहा कैसे? हमने कहा 1400 साल पहले कहा था कुरान ने जमीन चलती नहीं रुकी है। 1400 साल पहले कुरान ने बताया था जमीन चलती नहीं है, ठहरी हुई है। तवज्जो है ना। और जब इस पर रिसर्च किया बरेली के इमाम ने, तो अपना साइंस, अपना इल्म और अपना तजर्बा और अपना एक्सपीरियंस और कुरान की दलील के साथ, रसूल की हदीस के साथ दुनिया वालों को दिया और कहा जमीन चलती नहीं मियां। जमीन पर अल्लाह रब्बे कायनात ने पहाड़ों की मीखें गाड़ दी, कीले गाड़ दी। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। थोड़ी सी चली रही 2015 में ज़लज़ला हो रहा, पोखराज बर्बाद, वाह काठमांडू तबाह, टांडा हिले थे मस्जिद में भागो। वाह बोलो इतनी बिल्डिंग हिल गई, भागो। तवज्जो है ना। बोलो जब जमीन हिलती है तब हाल ये होता, अगर चलती होती तो क्या होता? तवज्जो है ना। बोलो तो साइंस का ये अकीदा और ये मानना, इमाम मोहम्मद रजा ने मुंह पर मार कर कहा ये झूठा है। सच तो ये है जो 1400 साल पहले की खबर कुरान ने बहुत पहले आज की खबर दी थी, आज की खबर दी थी। बताओ तरक्की पे कौन है? कुरान पढ़ने वाला या ABCD पढ़ने वाला? कौन है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कौन है तरक्की पर? तवज्जो, बस बात खत्म। कुरान पढ़ने वाला तरक्की पर है कि नहीं? अब कुरान के साथ साथ अगर आप कुछ पढ़ते हैं, मेरा एक जहन है वो आपके सामने शेयर कर दूं। सारे सब 5 मिनट, ठीक है? हो सकता अगली बार मेरा 5 मिनट काट लीजिएगा, ठीक है? 10 मिनट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुमताज भाई, मुमताज भाई पढ़ते रहते हैं अक्सर बेशतर। मैं बहुत दिन के बाद इधर आया हूँ और पहली ये तकरीर है हमारी, तो हम सोच रहे हैं कि मुमताज भाई का भी 5 मिनट ले लेता हूँ, ठीक है? कुल मिला के 5 ही मिनट और बस। मुमताज भाई की फ्लाइट थी इस वजह से तवज्जो है ना। अरे फ्लाइट मिस भी हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? मेरे आका तो रोज देते हैं। सुभान अल्लाह। अम्मा यार इल्म हासिल करो। देखो खासपुर का आदमी फ्लाइट से टहल रहा है, टांडा का निमरदा हक्कानी, कभी उड़ीसा, कभी बेंगलोर, कभी हैदराबाद। पूछा कैसे? कुरान और हदीस पढ़ने के बाद ये मर्तबा। वाह, पढ़ो पढ़ो मेरे प्यारे, अभी तो जहाज़े उड़ रहे हो, कहीं और दिन आएगा तो पता नहीं कहाँ उड़ोगे। वाह। और कुरान पढ़ने लगो तो जहाज की भी जरूरत नहीं, कुरान पर यकीन बना लो, ईमान बना लो, तो कुरान पढ़ते रहोगे, आप उड़ते रहो। वाह। बहुत सारे ऐसे वली हैं जो हवा में उड़ते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बात मैं अपना एक्सपीरियंस ये शेयर कर रहा हूँ कि कुरान पढ़ने वाले हमेशा तरक्की पे रहें, और जितने भी अदरवाइज एजुकेशन वाले हैं, हम ये नहीं कहते वो कामयाब नहीं, क्लिनिक खोले हैं ना, कामयाब तो है ना, रोज 4-5 तो होते हैं, बुखार, कोरोना, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, 4-5 तो ही करिए, 4-5 अइबे करिए। वकील कौनो न कौनो मुकदमा फंसबे करी, यही नहीं हुआ, इतना लगी धारा लगी जहूं बहुत बढ़िया मामला। पढ़ी तो पढ़े के बाद अनपढ़ आदमी का बेवकूफ बना दी, लेकिन कुरान पढ़ने वाला कभी बेवकूफ नहीं बनाता। नहीं समझे बात आप? समझते तो मचल जाते, हक है, समझते तो मचल जाते। एडवोकेट बेवकूफ बना देगा, इंजीनियर बेवकूफ बना देगा, प्रोफेसर बेवकूफ बना देगा, डॉक्टर 2 रुपये की 4 वाली टेबलेट 20 रुपये में नहीं 500 रुपये में देकर आपको बेवकूफ बना देगा। लेकिन कुरान पढ़ने वाला कभी कुरान का इसाले सवाब करते हुए इस नाम पर आपको कभी आपको बेवकूफ। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। बोलो हमें ये कुरान का एजाज है कि वो जिसके साथ होता है उसे भी ईमानदार बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना रिश्ता कुरान से जोड़ो, अपना रिश्ता कुरान से जोड़ो। 12 साल का
بچہ ہو گیا آپ کا حافظ قرآن اگر بچہ ہو گیا 12 سال کا شروع سے ہی ڈال دو. توجہ رہے, میں ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں, میں بہت دور, ابھی میں مراد آباد میں گیا تھا قاری صاحب, تو کچھ لوگ تھے آگے 4-5 گاڑیاں, کہا تقریر بند کرو. ہم نے کہا ٹھیک ہے بند کر دیں گے, 5 منٹ آپ سن لیجئے, اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے, چلے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 5 منٹ سن لیجئے, اتنی دور سے آئے ہیں, صبح چلے تھے 5 بجے, پہنچے رات میں 11 بجے. آپ کرو بند کرو, چلو ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے, بند کریں گے, چائے بھی پلائیں گے, لیکن 5 منٹ میری بات سن لو. کا سناؤ. جب میں نے سنانا شروع کیا, 2-5 گاڑیاں والے تھے, ان میں سے ایک آیا, اس نے 1100 روپیہ نکالا میرے لیے, 1100 نکالا, اور اس کے بعد مجھے دیا. ہم نے کہا کیوں دیا؟ کہا مولانا بول بہت اچھا دیتے ہو. ہم آئے تھے بند کرانے, ہم ہی کو سنانے لگے. قرآن پڑھنے والوں کا یہ ٹیلنٹ ہے. قرآن جب آپ کسی کے سامنے پڑھو گے تو اس کا سارا دھیان, ساری توجہ قرآن کے پڑھنے والے کی طرف اور قرآن پر ہوگا. اور جب قرآن اپنی طرف اسے کھینچ لے گا تو اس کا ذہن دوسری طرف نہیں جائے گا. توجہ, 1100 روپے کا فائدہ, مولانا کی جیب گرم. اور ہم نے رکھ لیا پورے جلسے والوں کا بھرم, پھر تقریر شروع 1.5 گھنٹہ. سبحان اللہ, کیا بات. پھر میں نے کہا او میرے پیارو, یہ دروگا صاحب ہیں, یہ کانسٹیبل ہے, یہ انسپکٹر ہے, یہ ایسو ہے, یہ پھلاں ہے, ڈھکا ہے, تم کب بنو گے؟ تم کب بنو گے؟ تم کب بنو گے؟ تمہارا بچہ تعلیم کی میدان میں کوڑا کیوں؟ تم اپنے بیٹے کو IAS کیوں نہیں بناتے؟ حافظ قرآن بنانے کے بعد تم اپنے بیٹے کو پروفیسر کیوں نہیں بناتے؟ حافظ قرآن بنانے کے بعد تم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کیوں نہیں بناتے؟ حافظ قرآن بنانے کے بعد تم اپنے بیٹے کو ایڈوکیٹ کیوں نہیں بناتے؟ حافظ قرآن بنانے کے بعد تم اپنے بیٹے کو LLB کیوں نہیں کرواتے؟ قرآن پڑھنے کے بعد یہ ساری ڈگریاں حاصل کراؤ, جتنا فراڈ ہے کنارے, جتنا فریب ہے کنارے, جتنا جھوٹ ہے کنارے, جتنی مکاری کنارے, قرآن آگے آگے. قرآن کا فیضان آگے آگے. اگر قرآن پڑھا ہے تو قرآن میں وہ یہ بھی پڑھا ہوگا, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. 3 دن جھوٹ بولے گا, چوتھے دن جب قرآن کا یہ سبق ذہن میں یاد آئے گا تو وہیں سے جھوٹ بولنا بند کر دے. سبحان اللہ. جو ہے تو پہلے قرآن پڑھاؤ پھر ڈاکٹر بناؤ, پہلے قرآن پڑھاؤ پھر انجینئر بناؤ, پہلے قرآن پڑھاؤ پھر پروفیسر بناؤ, پہلے قرآن پڑھاؤ پھر BTech کراؤ, پہلے قرآن پڑھاؤ پھر BSc کراؤ, پہلے قرآن پڑھاؤ پھر کوئی بھی ڈگری پڑھاؤ. قرآن کے ساتھ جب تمہارے پاس دنیاوی ڈگری ہوگی تو ایک تو قرآن کا روح تمہارے پاس ہوگا اور اس ڈگری کا پاور تمہارے پاس ہوگا. پھر دنیا تمہارا مقابلہ نہیں کرے گی بلکہ تمہارے سامنے جھک جھک نظر آئے گی. انسان کا وقار علم سے ہے اور ہمیشہ اس کا سر بلند علم کی بنیاد. بے شک, سبحان اللہ. اللہ رب کائنات نے سب سے پہلے انسان کو جو تاج پہنایا وہ علم کا پہنایا, اور جب غار حرا میں ہم سب کے پیغمبر سب سے پہلے مخاطب ہوا تو قرآن کے ذریعے سے مخاطب ہوا. مطلب صاف ہے, اگر قرآن پڑھو گے تو زندہ ہوگے, قرآن چھوڑ دو گے تو تباہ و برباد. قرآن زندگی ہے. اللہ رب کائنات ہم سبوں کو عمل خیر کرنے کی توفیق فرمائے, قرآن پڑھنے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یاد رکھیں قرآن کے ایک ایک حروف پر ہمیشہ آپ کو نیکیاں ملیں گی قیامت تک, جب تک سلسلہ جاری رہے گا. اور سلسلہ ہم نہیں جانتے, رب ہی جانتا کب تک. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حاضرین, ایک بہترین خطاب ہماری سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے خطیب البراہیم عالم بہترین ناشر مسلک اعلی حضرت. ابھی ہمارے بیچ احسان شاکر صاحب پورے ہندوستان